بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری شادی کی پہلی رات بیوی نے کہا کہ میں نے منت مانگی تھی کہ میرا شوہر اگر ہر رات 2 بجے زیرے والے پانی سے نہائے گا تبھی ہم آگے کی زندگی شروع کریں، ورنہ میں پہلے ہی سال مر جاؤں گی۔ میں بھی مان گیا، لیکن پھر بیوی دوسرے کمرے میں سوتی اور مجھ سے پردہ کرتی اور ہر رات 2 بجے اٹھا دیتی۔ شدید سردی میں بھی وہ باز نہ آئی۔ اس طرح 1 سال ہو گیا اور جس رات 1 سال پورا ہوا اس دن میری بیوی میرے پاس آئی اور مجھے کہا، میرا نام بابر ہے، میں خیرپور کا رہنے والا ہوں۔ ہم 2 بھائی تھے، بہن کوئی نہیں تھی، لیکن امی نے عورت کی عزت کرنا سکھایا تھا۔ بچپن سے میں بہت ذہین تھا، ہر کلاس میں فرسٹ آتا اور اسی اسکول میں میرے والدہ پڑھایا بھی کرتی۔ کچھ ان کا مان رکھنے کے لیے میں بھی دن رات پڑھا کرتا، کچھ مجھے پڑھنے لکھنے کا شوق بھی تھا۔ ابا کی اپنی کپڑے کی دکان تھی، گویا ہمارا اچھا گزر بسر ہو رہا تھا۔ ہم مکمل فیملی تھے۔ میری والدہ ایک نئی خاتون تھی، وہ ہر روز صبح مجھے ناظرہ پڑھاتی۔ ایک دن بڑا بھائی امی کو اسکول سے گھر لے کر آ رہا تھا تو رستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس سے امی 2 دن ہاسپٹل رہیں اور پھر ان کی وفات ہو گئی۔ میری زندگی کی ساری بہاریں میری ماں سے تھیں، اب وہی نہیں رہیں اور میں پاگلوں کی طرح اپنے دوستوں کے ساتھ آوارہ پھرنے لگا۔ ابا جنہوں نے آج تک ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور میں روتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا اور جا کر ماں کی قبر پر بیٹھ کر روتا رہا۔ وہیں کب میری آنکھ لگ گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح ابا اور بھائی نے مجھے اٹھایا، ابا مجھے منا کر گھر لے آئے اور پیار سے سمجھایا، تم اپنی ماں کے بہت اچھے بیٹے ہو، کیا تم انہیں تکلیف دینا چاہتے ہو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ وہ تمہاری وجہ سے وہاں اور پریشان رہیں؟ میں نے ابا سے سوری کہا اور دوبارہ سے اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گیا۔ اب میں پہلے سے بھی زیادہ دل لگا کر پڑھائی کرتا کیونکہ مجھے اپنی ماں کو خوش رکھنا تھا۔ ہر روز ان کی تصویر سے باتیں کرتا، ان کو اپنی ساری باتیں بتاتا اور یوں میں میٹرک کا امتحان فرسٹ پوزیشن میں پاس کر گیا۔ ابا بہت خوش تھے، سارے محلے میں مٹھائی بانٹی گئی اور میرے سب دوست مجھ سے ٹریٹ مانگ رہے تھے، لیکن اس موقع پر مجھے اپنی ماں کی یاد آ رہی تھی۔ میں پھول لے کر ماں کی قبر پر گیا، وہیں شام تک بیٹھا رہا اور پھر مغرب کی اذان کے ساتھ واپس گھر لوٹ آیا۔ کافی عرصہ یوں ہی گزر گیا۔ میرے والد نے میرے لیے خود کو سنبھالا اور میرا داخلہ شہر کے ایک اچھے کالج میں کروا دیا۔ میں ان کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا، پر میرے والد محترم نے بتایا کہ میری امی جان کا خواب تھا مجھے اپنے پیروں پر کھڑا دیکھنا۔ انہوں نے ہمارے لیے دن رات محنت کی تھی۔ آگے FSC کرنا تھی، جس کے لیے میں ہاسٹل شفٹ ہو گیا۔ ہاسٹل کی زندگی باہر کی زندگی سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ یہاں میرے بہت سے دوست بن گئے، کچھ اچھے اور کچھ برے۔ پر میں پڑھنا چاہتا تھا، کچھ بننا چاہتا تھا، پر برے دوستوں کی صحبت آپ کو ویسا ہی بنا دیتی ہے۔ ہم روز کالج سے چھٹی کرتے اور باہر آوارہ گردی کرتے اور وہیں مجھے میرا ایک دوست ایک کوٹھے پر لے گیا۔ وہاں رنگینیاں دیکھ کر میں بہت بہک چکا تھا۔ اب روز کوٹھے پر آتا اور وہاں میری ایک دوست چاندنی بن گئی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، جو دیکھتا اسے دیکھتا رہ جاتا۔ وہ ہم سے کافی بڑی تھی پر میں بہک چکا تھا، اس کے خواب دیکھنے لگا۔ پڑھائی، باپ کا پیار، ماں کا خواب سب بھول چکا تھا۔ میرا ایمان شاید اتنا ہی کمزور تھا، میں اب چاندنی کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا اور نہ وہ میرے بغیر۔ میرے پاس جو پیسے تھے وہ خرچ ہو چکے تھے، دوستوں سے ادھار لیا، بھائی اچھے خاصے پیسے بھیجتا رہا۔ وہاں سب کو لگتا کہ ہاسٹل پڑھ رہا ہے اور اس لیے خرچہ زیادہ ہوتا ہے۔ وہ لوگ کیسے گزارا کر رہے تھے کیسے نہیں، لیکن چاندنی کی وجہ سے میرے خرچے بڑھ چکے تھے۔ ہم ہر روز باہر ہوٹلز میں کھانا کھاتے، انہی عیاشیوں میں اپنا وقت گزارتے۔ کالج سے میرا نام کاٹ دیا گیا تھا اور ایسے ہی مجھے چاندنی کے ساتھ پھرتے 1 سال ہو چکا تھا۔ میں تب کب عمر تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں تھی، پر چاندنی اب میری زندگی بن چکی تھی۔ کب دوستی محبت میں بدلی مجھے پتہ نہیں چلا، اور ایک دن چاندنی نے کہا کہ اپنا حصہ لے لو گھر والوں سے، مجھے وہ کبھی قبول نہیں کریں گے۔ میں نے اس سے سوچنے کا وقت مانگا، اسے کئی وعدے کیے اور اپنے دوستوں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن میرا ایک دوست سائم، وہ مجھ سے بڑا خفا رہتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں ان دوستوں سے دور رہوں، میری اس سے لڑائی رہتی جس سے اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ اسے میری ساری خبر ہوتی ہے۔ جب اسے پتہ چلا کہ میں ایسا کر رہا ہوں، اس نے مجھے سمجھایا، پر میرے اوپر محبت کا بھوت سوار تھا۔ میں نے اسے دھکا دیا، وہاں سے چل پڑا، اور باقی دوست میرے ہنسنے لگے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، میرے دھکا دینے کے نہیں بلکہ میری زندگی کو برباد ہوتے دیکھنے کو۔ ہمیں زندگی میں بہت سے دوست ملتے ہیں، کچھ اچھے اور کچھ برے، لیکن اگر اچھوں کے ساتھ ہم رہیں تو اچھے بنتے ہیں اور بروں کے ساتھ رہیں تو برے، اور یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے جب آپ اپنے راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ میں بھی بھٹک گیا تھا 2 سال میں، صرف 3 بار گھر گیا میں۔ چھٹیاں بھی کالج کے بجائے چاندنی کے ساتھ گزارتا، اور 2 سال مجھے ہو چکے تھے، میرا نام پہلے ہی کٹ چکا تھا اور امتحان دینے کی کوشش بھی نہیں کی۔
میں ذہین بہت تھا اور میرا دوست سائم اب 2 سال مجھ سے آگے بڑھ چکا تھا۔ مجھے کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں تھی، نہ فکر۔ میرے دوست آگے بڑھ گئے، مجھے تو بس چاندنی چاہیے تھی، لیکن سائم نے میری حالت دیکھ کے میرے گھر بتا دیا۔ یہ بات میں نہیں جانتا تھا۔ ایک دن میں چاندنی کے ساتھ بیٹھا تھا، وہاں میرا بڑا بھائی آ گیا۔ لوگوں کے درمیان مجھے کچھ نہ کہا، گھر لے آیا۔ سارا راستہ چپ رہا، میں ڈر رہا تھا بابا اور بھائی میرا حشر نشر کر دیں گے، پر گھر پہنچتے ہی بھائی نے کچھ نہیں کہا، چپ چاپ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ شام کو ابا گھر آئے، مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے، میرا ماتھا چوما اور پڑھائی کے بارے میں پوچھا اور کچھ پیسے نکال کر مجھے دے دیے۔ نہ جانے اس وقت مجھے کیا ہوا، مجھے میرے ضمیر نے ہلا کے رکھ دیا تھا۔ جتنا ضمیر کو دبا رہا تھا وہ اتنا ہی مجھے تنگ کر رہا تھا۔ وہاں سے اٹھا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ کچھ دیر لیٹا رہا اور کب سو گیا، میری آنکھ صبح 6 بجے کھلی۔ میں اتنی دیر سویا رہا، کسی نے مجھے نہیں اٹھایا۔ کچھ دیر یوں ہی لیٹا رہا، پھر کچھ دیر بعد بھائی کمرے میں آیا، مجھے ناشتے کا کہا اور باہر چلا گیا۔ میں نے شاور لیا اور ناشتہ کرنے پہنچ گیا۔ ہمارے گھر عورت کوئی نہیں تھی۔ اس دن احساس ہوا کہ سب کیسے گزارا کر رہے ہیں۔ اگر چاندنی آ جائے تو وہ سارا گھر سنبھال لے گی، اور میں مسکرا رہا تھا۔ بھائی نے مجھے مسکراتا دیکھا تو میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، ناشتہ کر لو، پھر میرے کمرے میں آنا، تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ میں حیرت زدہ ہو گیا اور جلدی جلدی ناشتہ کرنے لگا اور جلدی سے برتن کچن میں رکھے اور بھائی کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ بھائی اپنا لیپ ٹاپ لیے صوفے پر بیٹھے تھے، مجھے اپنے ساتھ بیٹھنے کو کہا اور ساتھ ہی اسکرین کی طرف اشارہ کیا جہاں پر ایک ویڈیو چل رہی تھی۔ ایک لڑکی کو پولیس پکڑ کے لے کے جا رہی تھی۔ وہ ویڈیو آج کی نہیں، 3 سال پہلے کی تھی۔ پھر دوسری ویڈیو میں ایک لڑکی کو پولیس نے ایک ہوٹل سے ایک مالدار شخص کے ساتھ پکڑا۔ ایک میں وہ لڑکی ناچ گا رہی ہے۔ میں حیرت سے یہ سب دیکھ رہا تھا، اس لیے وہ ایک ویڈیو تھی، وہ چاندنی کی ویڈیو تھی۔ اس نے مجھ سے جھوٹ پر جھوٹ بولا، مجھ سے تو صرف ٹائم پاس کرتی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ باقی کوٹھے والیوں کی طرح نہیں ہے، اسے تو کبھی کسی مرد نے چھوا تک نہیں، پر وہ تو ہر روز اپنی قیمت وصول کرتی ہے۔ میں آج تک اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ وہ مجھ سے کافی بڑی تھی، میں اس کی عزت کرتا، اس سے محبت ضرور تھی، پر میں اتنا کمزور نہیں تھا۔ بھائی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھ سے کہا کہ یہ سب مجھے سائم نے دی ہیں۔ اس نے بتایا کہ تم غلط رستوں پر چل پڑے ہو اور وہ تمہیں اپنی زندگی کو برباد کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ چاہتا تو یہ سب تمہیں خود دے سکتا تھا، پر تم کبھی یہ سب نہ دیکھتے، الٹا اس کا گریبان پکڑ لیتے، کیونکہ تم پر نیا نیا عشق کا بھوت چڑھا ہے۔ میرا سر مزید جھک چکا تھا، میرے پاس الفاظ ختم ہو چکے تھے، میں کیا کہتا کیا نہیں، پر بھائی نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ تمہیں کبھی خیال نہیں کہ میرا رشتہ طے تھا، پر ابھی تک 26 سال کا ہو جانے کے بعد بھی شادی کیوں نہیں کی؟ ابا دن رات تمہارے لیے محنت کرتے ہیں اور تم نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا۔ ہم کئی دن بھوکے رہے، تمہاری پڑھائی کے لیے پیسے جمع کرتے رہے تاکہ تم کچھ بن جاؤ۔ میں اپنی تعلیم درمیان میں چھوڑ کر ابا کے ساتھ دینے لگا، ان کے ساتھ دکان پر بیٹھنے لگا تاکہ تم کچھ بن جاؤ، اور تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ ہمارا مان محبت سب خاک میں ملا دیا۔ ہمارا حق حلال کا پیسہ تم نے کوٹھے والی پر لٹا دیا۔ تمہیں ایک بار بھی شرم نہیں آئی؟ تمہیں بیٹوں کی طرح سمجھا میں نے، جب پیسے مانگے دے دیے، یہاں تک کہ ابا نے کہا کہ پیسے نہیں دینے، پر تم نے سوچا کہ وہ پیسے کہاں سے آتے تھے؟ اپنی شادی کے لیے پیسے جمع کر رکھے تھے، تمہیں بھیجتا رہا، کاروبار کئی ماہ بند رہا، ہم حالات کی وجہ سے گھر رہے، لیکن تمہیں کمی نہیں دی۔ میرے پاس اتنے پیسے نہ رہے جس کو سالوں پہلے زبان دی تھی اس کی پاسداری کر سکتا، اس کو بیاہ کر گھر لا سکتا، اس کے باپ نے رشتہ توڑ دیا۔ تمہیں اپنا دوست سمجھا تھا، میرا آج تک کوئی دوست نہیں رہا۔ میں محبت کرتا تھا فاریہ سے، اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تو تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑ دیتا، خود شادی کر لیتا، پر میں پھر بھی تم لوگوں کا سوچا۔ اپنی خواہشات، اپنی خوشیوں کی قربانی صرف تمہارے لیے دی ہے میں نے، تاکہ تم اس قابل ہو جاؤ کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکو، پر تم نے ہماری ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ میں ٹوٹ چکا تھا، پر میں کبھی رویا نہیں، کبھی فریاد نہیں کی۔ بھائی بولتا جا رہا تھا، وہ ساتھ رو بھی رہا تھا، پر میں زمین میں گڑتا جا رہا تھا۔ یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ میں ہر کلاس میں فرسٹ آنے والی جو اپنی ماں باپ کا خواب پورا کرنا چاہتا تھا، وہ کس رستے نکل گیا تھا؟ میں کیسے دوستوں کی بات مان لی، وہ تو مجھ سے آگے نکل گئے اور مجھے غلط راہ پر ڈال دیا۔ اس دن احساس ہوا کہ بھائی بھائی ہی ہوتا ہے، واقعی میں دوسرے بھائی کا سہارا۔ میرے بھائی نے میری آنکھیں کھول دی تھی، مجھے اب صاف نظر آ رہا تھا کہ مجھے اپنا راستہ مل چکا تھا۔ روتے ہوئے بھائی کے گلے لگ گیا، بھائی سے معافی مانگی۔ وہ چاہتے تو بس ابا کو بتا سکتے تھے، پر انہوں نے پھر بھی میری عزت رکھی، مجھ پر ہاتھ تک نہیں اٹھایا۔ اسی شام میں بھائی سے وعدہ کر کے شہر ہاسٹل چل پڑا۔ مجھے بالکل بھی خیال نہ رہا چاندی کا، اور سیدھا سائم کے پاس گیا، اس سے معافی مانگی اور اس سے اپنی پڑھائی میں مدد مانگی۔ وہ بڑے دل کا تھا، مجھے معاف کر دی اور رات کو میں اس کے گھر پڑھائی کے لیے جانے لگا۔
اگلے دن میں دوبارہ کالج میں داخلہ لے لیا۔ مجھے اب ایک ساتھ امتحان دینا تھا، اس کے لیے مجھے دن رات محنت کرنا تھی۔ سب سے پہلے میں اپنا موبائل بیچ ڈالا اور ان پیسوں سے اپنی فیس جمع کروائی۔ سم اپنی توڑ دی۔ میرے اوپر جو محبت کا بھوت سوار تھا اتر چکا تھا۔ بھائی کو سائم کے نمبر سے کال کی اور ان کو بتایا کہ جب بات کرنی ہو اسی نمبر سے کرے، اور اسے آگے بھائی سے بات کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ سائم کی مدد سے مجھے ایک پارٹ ٹائم جاب ملی جس سے میری پڑھائی کا خرچہ پورا ہو سکتا تھا۔ سائم نے بہت سمجھایا کہ میں خود پر اتنا بوجھ مت ڈالوں، پر وہ میری تکلیف نہیں سمجھ سکتا تھا جس سے میں گزر رہا تھا۔ جو بوجھ مجھ پر بھائی کی باتوں نے ڈال دیا تھا وہ میری اس تکلیف سے کہیں بڑھ کر تھا۔ مجھے ایک پیٹرول پمپ پر نوکری ملی جو سائم کے ماموں کا تھا۔ اس سے مجھے اتنے پیسے ملنے لگے جن سے میرا اپنا خرچ اٹھایا جا سکتا تھا۔ صبح کالج آتا، وہاں سے سیدھا نوکری پر، اور رات کو سائم کے گھر۔ وہ مجھ سے آگے تھا، میرے 2 سال ضائع ہو چکے تھے اور وہ 2 سال آگے بڑھ چکا تھا۔ میں بہت محنت کر رہا تھا۔ اس دوران کئی بار مجھے دوستوں نے چاندنی کے پاس لے جانا چاہا، پر اب میں بدل چکا تھا۔ میری آنکھوں سے پٹی کھل چکی تھی۔ میں نے جو اعتبار اور یقین گھر والوں کا توڑا تھا، مجھے وہ دوبارہ بحال کرنا تھا۔ اور اس دوران بھائی مجھ سے ملنے آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک نیا فون تھا۔ شاید سائم نے بتایا تھا کہ میں پیٹرول پمپ پر ہوں، اور وہ وہیں آ گئے۔ مجھے دیکھ کر ان کی آنکھیں بھر آئی اور مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ اس نے کہا کہ بابا بہت یاد کرتے ہیں تمہیں، اتنی بھی کیا ناراضگی جو ایسے منہ پھیر گئے۔ بھائی سے کہا کہ میں آپ سب سے کسی سے ناراض نہیں ہوں، میں خود سے ناراض ہو گیا ہوں۔ میں کیا کرتا رہا۔ بھائی نے فون مجھے دیا اور کچھ پیسے بھی دیے، مگر میں نے دینے سے انکار کر دیا، اور بھائی نے بتایا کہ تمہارے پیپر ختم ہوتے ہی میری شادی ہے، گھر لوٹ آنا، میں انتظار کروں گا۔ جس دن میں گھر سے لوٹ رہا تھا اس دن فاریہ بھابھی کے گھر گیا تھا۔ وہ 5 سال سے بھائی کے نام سے منسوب تھی۔ اماں نے اپنے ہاتھوں سے وہ رشتہ طے کر کے گئی تھی۔ فاریہ بھابھی بہت اچھی تھی۔ جب ان کے گھر پہنچا تو میری ملاقات ان کے والد سے ہوئی۔ میں اس وقت بہت بے بس تھا۔ اس کے پاؤں پکڑ لیے، وہاں ان کے سب بہن بھائی بھی تھے۔ ان سب سے معافی مانگی اور کہا کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ کچھ دیر فاریہ بھابھی کے بھائی والد غصہ کرتے رہے، اور پھر فاریہ بھابھی کی والدہ نے مجھے کھڑا کیا، سر پر ہاتھ رکھا۔ وہاں کسی سے بھی میرا رونا نہیں دیکھا جا رہا تھا۔ وہ میری اماں کی دوست تھی، اپنی دوست کی بیٹی سے بھائی کا رشتہ کیا تھا۔ میں بچوں کی طرح رو رہا تھا، جس پر فاریہ بھابھی کے ابو نے کہا کہ وہ 2 سال مزید انتظار کر لیں گے، ابھی کون سا بچے بوڑھے ہو رہے ہیں، اور میرے سامنے میرے کہنے پر بھائی کو کال کی اور کہا کہ شادی کی تیاری کرو، میں ایک اور موقع دینے کے لیے تیار ہوں تمہیں۔ بھائی آج ملنے آئے تو بہت خوش تھے۔ شادی کی تیاری چل رہی تھی۔ ابا شاید سب جانتے تھے، جو بھائی سے ایک بار بھی میری تعلیم کا نقصان کا نہ پوچھا، یا شاید بھائی نے کوئی بہانہ بنا دیا ہو۔ مجھے 1.5 سال ہو چکا تھا، 1 سال ایگزام دیا اور ہر بار کی طرح فرسٹ پوزیشن حاصل کی۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، پر میں نے اس کو آسان بنا دیا۔ مجھے آگے بڑھنا تھا، رکنا نہیں تھا، اور اسی دوران بھائی کی شادی کے دن نزدیک آ گئے۔ سائم کے ساتھ مل کر شادی کے کپڑے کے لیے بھائی نے باقاعدہ سائم کے گھر شادی کا کارڈ بھی بھیجا۔ میری دوبارہ کلاسز شروع ہونے میں 1 ماہ باقی تھا، اور بھائی کی شادی پر پہننے والے کپڑے بھی اپنی تنخواہ سے لیے۔ مجھے 2 سال ہو چکے تھے دھکے کھاتے ہوئے، اور آج شادی سے 4 دن پہلے گھر جا رہا تھا۔ کبھی ابا مجھے یہاں مل جاتے، کبھی بھائی، لیکن اس دن کے بعد مجھ سے ہمت نہیں ہوئی تھی دوبارہ گھر قدم رکھنے کی۔ خود سے عہد کیا تھا کہ جیسے ہی اپنی غلطی سدھار نہیں لیتا، واپس گھر قدم نہیں رکھوں گا، اور آج ساتھ 2 سال بعد گھر قدم رکھ رہا تھا۔ جیسے ہی گھر قدم رکھا، گھر مختلف روشنیوں سے مزین تھا۔ میرے وہ رشتہ دار بھی آئے ہوئے تھے جن کو اپنی زندگی میں کبھی دیکھا تک نہیں تھا۔ مجھے دروازے پر دیکھتے ہی بھائی نے پہلے ایک تھپڑ مارا، پھر اپنے سینے سے لگا لیا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ بھائی گالیاں دے رہے تھے۔ جو تھپڑ مارا وہ اس لیے بھائی نے کہ مجھے 1 ماہ پہلے آنے کا کہا تھا، اور میں مہمانوں کی طرح 4 دن پہلے آ رہا تھا۔ ابا میرا ماتھا چوم رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ میں بہت کمزور ہو گیا ہوں۔ میں کل ہی آ گیا تھا، پر رات اپنی ماں کی قبر پر گزاری تھی۔ میں ان کے بغیر کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے یہ شادی سب سے بہت اچھا لگ رہا تھا، پر ماں ہوتی تو آج کتنا اچھا لگتا۔ میں رونا چاہتا تھا اور سب مہمان مجھ سے مل رہے تھے۔ میں کچھ دیر بیٹھا اور بھائی سے فریش ہونے کا کہتا کمرے میں چلا گیا۔ وقت گزر چکا تھا، پر آج بھی میں اسی جگہ کھڑا تھا جہاں ماں چھوڑ کر گئی تھی۔ میں آج بھی اس بچے سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ پانی کا نل چلانے میں ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ ماں کے جانے کے بعد زندگی بدل چکی تھی، پر میں اس واقعے کے بعد بدل گیا تھا۔ اب میں پہلے والا بابر نہیں رہا تھا جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر چڑ جایا کرتا تھا، جو غصہ کر جاتا تھا۔ اب میں 22 سال کا ایک ایسا لڑکا تھا جو اندر سے 50 سال کے بوڑھے کی طرح تھا۔ چاندنی سے محبت نہیں تھی، صرف اس کی اداؤں خوبصورتی کی وجہ سے اس کی طرف مائل ہو گیا تھا۔ میں اپنی غلطی پر آج بھی شرمندہ ہوں۔ باہر شور کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نہایا اور کپڑے بدل کر پہلے سے فریش باہر آ گیا اور شادی کے کاموں کو دیکھنے لگا۔ ابھی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، بابا نے آواز دی۔ وہ ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لیے کھڑے تھے اور پھر میرے ساتھ ہی سیڑھیاں چڑھنے لگے۔
میرے اندر پھر سے کچھ ٹوٹا تھا۔ بابا سے ٹرے پکڑی اور پھر اوپر چھت پر چارپائی بچھا کر ہم باپ بیٹا کھانا کھانے لگے۔ بابا مجھے نوالا بنا کر دینے لگے، ساتھ ہنسنے لگے۔ میرا بھائی جس کا نام دانش تھا، اس کی بیوی آ جائے گی، پھر ہم باپ بیٹا ہی کھانا کھایا کریں گے۔ وہ بھلا کہاں ہمیں پوچھے گا؟ پتہ ہے تمہاری ماں کے جانے کے بعد تم لوگوں کی وجہ سے جی رہا ہوں، اور آج پورے 7 سال بعد تم میرے ساتھ کھانا کھا رہے ہو۔ میں ابا کا ہاتھ پکڑ کر چوما اور اپنی آنکھوں کو لگا لیا۔ تبھی بھائی اوپر آ گیا اور ہمیں ایسا کھانا کھاتا دیکھ کر ہمارے ساتھ کھانا کھانے لگا۔ بھائی نے کہا کہ میری بیوی بھی آ جائے، پر جو محبت ہم ایک دوسرے سے ہے وہ کم نہیں ہوگی۔ ہم تینوں مسکرا رہے تھے۔ بھائی کی شادی خیر و عافیت سے ہوگی۔ بھابھی نے 3 دن بعد ہی پورا گھر سنبھال لیا۔ ابا بہت کہتے کہ ابھی نئی نویلی دلہن ہو، کچھ دن رک جاؤ، پر انہوں نے ایک نہ سنی۔ انہوں نے پورے گھر کو سنبھال لیا جیسے ماں نے سنبھالا ہوا تھا۔ فاریہ بھابھی بہت اچھی تھی، اور بھائی کی جب سے شادی ہوئی تھی دونوں بہت خوش نظر آتے، اور یوں مجھے 1 ماہ ہو گیا گھر آئے ہوئے۔ اگلے دن ابا بھائی سے اجازت لی اور شہر کو روانہ ہو گیا۔ اس دن ابا کی آنکھوں میں آنسو تھے، ساتھ ہی میری بھابھی کے، جو اس وقت مجھے اپنی ماں جیسی نظر آئی۔ سب سے مل کر میرا رخ اب اماں کی قبر کی طرف تھا۔ وہاں دوپہر سے شام ہو چکی تھی، مغرب کی اذانیں ہو رہی تھی، اور میں اپنا بیگ اٹھایا اور بس پر سوار ہو گیا۔ رات 12 بجے اپنے ہاسٹل پہنچا اور صبح سے جاب پر جانا شروع کر دیا۔ اب کچھ دن بعد یونیورسٹی شروع ہو جانی تھی۔ میرے اندر کی اداسی ختم ہونے کے بجائے مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ 4 سال گزر چکے تھے، میری تعلیم مکمل ہو گئی، اور اسی دوران بھائی بھابھی نے مجھ سے پوچھ کر میرا رشتہ ابا کے دوست کے گھر کر دیا۔ سب بہت ہنستے کہ اماں نے اپنی دوست کے گھر کیا رشتہ، اور ابا نے اپنے دوست کے، جس سے میرا رشتہ ہوا، اس لڑکی کا نام رمشا تھا۔ میں اس کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میری تعلیم مکمل ہو چکی تھی اور مجھے اس یونیورسٹی میں بطور پروفیسر رکھ لیا گیا تھا۔ میری ذہانت سے پوری یونیورسٹی واقف تھی۔ میرے کولیگ، میرے ٹیچر سب بہت عزت دیتے، اور میں ان سے بڑھ کر ان کو عزت دیتا۔ جب گھر لوٹا تو میری بھتیجی جو 1 ڈیڑھ سال کی تھی بھاگتی بھی میری طرف آئی۔ میں اس کے لیے ڈھیر سارے کھلونے لے کر آیا تھا۔ وہ ابھی ٹھیک سے بول بھی نہیں پاتی تھی۔ میرے گھر پر ایک جشن کا سما تھا، سب خاندان والے جمع تھے۔ سب نے مجھے اتنی اچھی جاب مل جانے پر مبارکباد دی تھی۔ میری عادت تھی جب بھی گھر لوٹ کر آتا سب سے پہلے اپنی ماں کی قبر پر رات گزار لیتا تھا۔ کبھی کئی گھنٹے وہاں ان سے بہت سی باتیں کرتا، ان کو اپنی کامیابی کا بتاتا۔ مجھے یقین تھا وہ آج بھی مجھے سنتی ہیں، مجھے دعائیں دیتی ہیں۔ گھر کے حالات بہت بدل چکے تھے اور میری شادی کی تیاری شروع تھی۔ میں نے بس تصویر دیکھ رکھی تھی، اور 1-2 بار بھابھی نے خود ہی بات کروائی میری۔ جس سے شادی ہو رہی تھی اس کی تعلیم جاری تھی، لیکن وہ اپنی شادی سے اتنی خوش تھی کہ تعلیم درمیان میں ہی چھوڑ دی، اور پھر کچھ دنوں بعد میری شادی ہو گئی۔ سب کام بہت اچھے سے ہوئے، لیکن جیسے ہی میں کمرے میں گیا تو میری شادی کی پہلی رات ہی بیوی نے کہا کہ میں نے منت مانگی تھی کہ میرا شوہر اگر ہر رات 2 بجے زیرے والے پانی سے نہائے گا تبھی ہم آگے کی زندگی شروع کریں گے، ورنہ میں پہلے ہی سال مر جاؤں گی۔ میں بھی مان گیا، لیکن پھر بیوی دوسرے کمرے میں سوتی اور مجھ سے پردہ کرتی، اور ہر رات 2 بجے اٹھا دیتی۔ شدید سردی میں بھی وہ باز نہ آئی۔ اس طرح 1 سال ہو گیا، اور جس رات 1 سال پورا ہوا اس دن میری بیوی میرے پاس آئی اور مجھے کہا کہ میں واپس آ گئی ہوں۔ وہ اس وقت دلہن کے لباس میں تھی۔ مجھے لگا کہ شاید یہ پاگل ہو چکی ہے، لیکن پھر اس نے بتایا کہ میں بہت خوش تھی۔ میری شادی تم سے ہو رہی ہے، اور میں جو پہلے تمہارے خواب دیکھتی تھی، جب چاچا جان نے رشتہ مانگا تو مجھے لگا کہ میری ساری دعائیں رنگ لے آئی ہیں، لیکن جیسے ہی میرا نکاح تم سے ہوا تمہاری کزن نے مجھے دھکا دے دیا۔ میں سیڑھیوں سے گر گئی اور قومے میں چلی گئی۔ جو آپ کی دلہن ہونے کا ناٹک کرتی رہی وہ میری بہن تھی، اس لیے اپنا منہ چھپا کر رکھتی۔ وہ بہت شرارتی ہے، اس لیے آپ کو 1 سال تک زیرے والے پانی سے نہلاتی رہی۔ اس بات سے آپ کے سب گھر والے واقف تھے۔ وہ روز مجھے دیکھنے جاتے تھے، اور مجھے کچھ دن پہلے ہوش آیا، اور آج میں آپ کے سامنے ہوں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ سب کیا بکواس ہے، اور تبھی سب گھر والے کمرے میں جمع ہو گئے۔ ابا نے سب بتایا، رمشا سچ کہہ رہی تھی۔ بس دونوں خاندانوں کی عزت بچانے کے لیے ہم نے ایسا کیا، اور ہمیں بہت خوشی ہوتی جب تم نوشین جو تمہاری سالی آ کر اٹھاتی کہ باہر جی نہا لے، کیا آپ کو اپنی بیوی کی فکر نہیں کہ وہ زندہ بچ جائے؟ سب قہقے لگا کر ہنسنے لگتے، اور اس دن نہ جانے کیوں میں بھی ان قہقوں کا حصہ بن گیا تھا۔ سب سے زیادہ میں ہنس رہا تھا۔ 2 سال ہو گئے اس واقعے کو۔ آج بھی جب وہ سب یاد آتا ہے تو مجھے ہنسی آنے لگتی ہے۔ رمشا ایک بہت اچھی بیوی ثابت ہوئی ہے۔ میرا خیال ایسا رکھتی ہے جیسے میں کوئی چھوٹا بچہ ہوں۔ اللہ نے مجھے ایک بہت پیارا بیٹا دیا ہے جو 9 ماہ کا ہو چکا ہے، اور نوشین میری سالی آج بھی مجھے زیرہ کہہ کر تنگ کرتی ہے، اور میں ہنستا ہی چلا جاتا ہوں۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔
اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔